علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کا نام لے کر دھمکی لگا دی ہے، پنجابی کی کہاوت کی مانند کہنا تینوں سنانا نونو، یعنی کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ پراکسی کہ آپ براہ راست دھمکی نہ بھی دیں لیکن جس کو آپ مخاطب ہیں وہ سمجھ بھی جائیں۔ عمران خان صاحب نے آج آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، ان کا جو ایک ٹی وی پر پروگرام چلا کرتا ہے جس میں بریکیں بھی لی جاتی ہیں، جس میں اپنا پراپر کمپیئرنگ بھی ہوتی ہے، اور ایک عمران خان صاحب ایک اسٹار کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب جس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، جس کا جواب نہیں دینا چاہتے اس کو کرکٹ کے ٹرم کی طرح ویل لیفٹ کر لیتے ہیں، اور وہی آج عمران خان صاحب نے کیا۔ جو سوال نہیں ہوا، وہ جو دھمکی جو عمران خان صاحب نے دی ہے کہ میں پھر بہت خطرناک ثابت ہوں گا، پھر میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا، وہ سوال تو ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے جو انداز تھا، وہ جو 1.5-2 گھنٹے انہوں نے قوم کو انگیج رکھا ٹی وی پر، ایئر ٹائم پورا کا پورا، اتنا ٹائم الطاف بھائی لیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہیں، تو عمران خان صاحب کو تو وزیر اعظم جو بھی ہیں، مطلب جو بھی ہوں، چاہے میر ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، چاہے چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، وہ بالکل کمزور وزیر اعظم تھے نا، تو وہ اگر آ کر قوم کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ٹی وی کو تو وہ ٹائم دینا پڑے گا، ایئر ٹائم، اور ظاہر وزیر اعظم کا رائٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں بھائی ملک کے۔ تو میں صرف یہ بات کروں کہ اتنا لمبا ٹائم بولنا، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ الطاف صاحب کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں جو سوال ہوا اس کا جواب نہیں دیا، وہ بھی پیغام دے دیا۔ 3-4 جو معاملات عمران خان صاحب نے اس میں رکھے، جو اس سے پولیٹیکل علم جو اس کا ہے، پس منظر یا سیاسی جو اس کا تھا، عمران خان صاحب کی گفتگو کا جو سیاسی وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ جو تھی، پولیٹیکل سائیڈ جو تھی، اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، اور پھر باقی جو ہیں چیزیں وہ اس کے لیے اگلی ویڈیو۔ تو اس میں عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا، اس میں انہوں نے ایک تو ناکامیوں کا ذکر کیا، بھرپور ذکر کیا، لیکن ناکامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال ہونے کو ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی مجھے معاشرہ بھی اچھا نہیں ملا، مجھے عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی، مجھے پارلیمنٹ بھی اچھی نہیں ملی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں ملا، سوائے میرے باقی سارا خراب ہے۔ تو اس پر اگلے کسی ویڈیو میں، لیکن ابھی جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا نا آخر میں، بالکل اینڈ پہ جا کر، وہ اصل وجہ بنی آج کے خطاب کی، جو آپ 1.5-2 گھنٹے کا جو میں گزارش کر رہا ہوں نا، انہوں نے قوم کو پورا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے پر مجبور کیا، یا ہمارے جیسوں کو۔ تو اس میں وہ سمجھ آ گئی کہ ہاں، جو آخری جو عمران خان صاحب کا جو آخری بالکل بات تھی، جس میں انہوں نے دھمکی لگا دی کہ اگر میں حکومت میں نہ رہا تو پھر میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا۔ تو ظاہر ہے حکومت میں نہ رہنے کے بعد کس کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے، کسی کو نہیں پتا کس کے لیے وہ نکلیں گے، کس کے خلاف نکلیں گے۔ تو اب یہ پیغام پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، کسی اور کی حکومت آتی ہے، ابھی تو سارے اندازے ہی ہیں نا۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کون ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، لگ رہا ہے، یعنی اس جملے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لگ رہا ہے۔ چودھری غلام سرور صاحب نے کل وہ جو میڈیا کے ساتھ گپ شپ کی تھی نا، اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ تو وہ خیر بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ جی نہیں، میں تو خود کونسلر بننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میں تو کیسے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی۔ خیر، تو عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں وہ جو دھمکی لگائی ہے، دھمکی پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک اور مدعا ہوا تھا، اس میں سوال ہوا تھا صدارتی نظام اور ایمرجنسی پر۔ تو عمران خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں کم از کم کوئی 8-10 منٹ بات کی، اور اس میں نہ صدارتی نظام کا ذکر کیا اور نہ ایمرجنسی کا ذکر کیا کہ جی یہ کیوں باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جی ڈی پی کی بات کر لی، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جی میں جب آیا تھا تب ملک کے حالات کیا تھے، پھر 10 سال انہوں نے لوٹا، پھر بلیک میل کرتے رہے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر میڈیا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بھونچال پیدا کر دیتا ہے، مایوسی پھیلا دیتا ہے۔ وہی میں نے جو گزارش کی نا کہ ذمہ دار سارے اور بے قصور میں، یعنی اختیار آپ کے پاس ہے اور ذمہ دار باقی ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ سوال کا جواب نہ دے کے پہلے تو یہ جو صدارتی نظام اور ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں
اس کو یا تو انکار کرتے یا اس کا اقرار کرتے کہ ہاں جی ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے، یا پھر جس طرح کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی ایسی پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی رہتی ہیں، اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوال بھی ہوا۔ اب یہ جو پروگرام ہے نا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، اس پروگرام میں مزیدار چیز یہ ہے کہ یہ پروگرام میں کالز لی جاتی ہیں اور کس طرح کا لائیو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سارا پرائم منسٹر کا جب پروگرام ہو اور اس میں پھر پورا سارا کچھ جو ہوتا ہے زیادہ تر مینیجڈ ہی ہوتا ہے۔ تو ایک سوال آتا ہے، ظاہر ایک مینیجڈ طرح کے پروگرام میں ایک سوال آیا، اور سوال آ کے سوال کا جواب نہیں آیا۔ یہ جواب تھا اصل میں کہ صدارتی نظام، عمران خان صاحب نے مطلب یہ اشارہ دیا کہ وہ ایمرجنسی کا بھی سوچ رہے ہیں، وہ صدارتی نظام کی طرف پھر ایمرجنسی لگا کر صدارتی نظام کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، ورنہ جواب دے دیتے، کہتے یار یہ کیا سوال ہے، آپ مسائل پر آئیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے سوال بھی کروایا اور سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اعصاب کے ساتھ کھیلیں، سامنے جو ان کا فریق ہے، پتہ نہیں کون ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے، یا وہ اصل مخالف اپنا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں جن کو وہ پیغام دے رہے تھے، جن کو انہوں نے دھمکی دی تھی۔ تو وہ عمران خان صاحب، اپوزیشن تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا۔ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو فیس کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے، لہٰذا میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر ٹی وی پہ بیٹھ جاؤں۔ تو لہٰذا اپوزیشن تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ان کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا، وہ تو چور ہیں، وہ تو ڈاکو ہیں، تو میں ان سے کے ساتھ ہاتھ کیوں ملاؤں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے میں یہ پیغام کیوں دوں کہ جی جو کرپشن ہے وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ وہ طے کر چکے ہوئے ہیں کہ اب عدالتوں میں فیصلے آنے ہیں ابھی باقی، لیکن عمران خان صاحب بھی طے کر چکے ہوئے ہیں، مان چکے ہوئے ہیں، قوم کو بتا چکے، فتویٰ دے رہے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں کہ جی شہباز شریف چور ہے، وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ تو اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان صاحب اسی طرح نبڑ رہے ہیں۔ تو یہ پیغام جو انہوں نے آخر میں دیا، ایک تو صدارتی نظام والی بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، ایمرجنسی کی بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، سوال کروایا ٹچ نہیں کیا، باقی آپ دیکھیں نا باقی ایک ایک بات ریپیٹ کی ہے، جی ڈی پی کو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، انہوں نے اپوزیشن کی کرپشن کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے جو پاکستان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے، غربت کتنی، اس کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، یا مہنگائی زیادہ ہے لیکن وہ جو غربت کم ہوئی ہے، معیشت بہتر ہوئی ہے، اس کو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا۔ صدارتی نظام پر انہوں نے بات نہیں کی، تو وہ پیغام تھا، لیکن جو اصل پیغام تھا عمران خان صاحب کا، جو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں، ایاز صادق مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میری بادشاہ کھلیاں ہوئی ہیں، بادشاہ تک ہو کہ بھلے کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے، حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے سر پر وہ ہاتھ نہیں رہا۔ تو اب جب وہ اس طرح کی باتیں ہوں، اور اس طرح کی باتوں میں عمران خان صاحب وہ بھولا بسرا پروگرام جو ہے ان کا، جو وہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، وہ پھر کئی ماہ کے بعد اس میں آ کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جانے کے بعد کوئی سوال بھی اس طرح کا نہ ہو لیکن جواب اس طرح کا آ جائے کہ جی ٹھیک ہے، سوال تھا مہنگائی کا کہ یار ایک بار کوئی پلاننگ دے دینا، ایک بار کوئی ہمیں بتا دیں، کوئی ایک اپنا کہ آپ کا لائن آف ایکشن ہے کیا، یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، مگر لوگ نکلیں گے نہیں، یہ جو اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ لوگ نکلیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے بھائی، لوگ ان کی چوری بچانے کے لیے، کیونکہ یہ نکلیں گے اپنی چوری بچانے کے لیے، تو لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلیں گے۔ وہ میں تھا جس کے پیچھے لوگ نکلے تھے، یا وہ بھٹو تھے، بھٹو کے بعد میں نے لوگ نکالے، حالانکہ بیچ میں عمران خان صاحب تاریخ کا بیڑا غرق کرنے میں نا مہارت رکھتے ہیں۔ بھائی لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو جو بے نظیر بھٹو شہید نے لوگوں کو نکالا، اتنا کس نے نکالا؟ 30 سال ان کی جو جدوجہد ہے، اور آمریتوں کے خلاف جو جدوجہد ہے، وہ جو کراچی کا پورا شہر جو ہے وہ اپنا سڑکیں پورے شہر کی وہ بھر گئی تھی ان کے استقبال کے لیے۔ لاہور میں جب 86 میں آئی تھی مشرف ضیاء کی آمریت میں، تو اور MRD کی پوری تحریک ہے جس میں لوگ گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بھئی آپ کے تو جن لوگوں کو آپ نے نکالا تھا وہ تو یہ تھے کہ جی پھر دیکھیں نا یہ میرا بھائی خراب ہو گیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ پولیٹیکل ورکرز کے لیے کہنا نہیں چاہیے، لیکن مشرف کے زمانے میں جب ان پر وہ جو یا نواز شریف کا زمانہ تھا، ہاں نواز شریف کا زمانہ تھا، نہیں عدلیہ والی تحریک تھی، عدلیہ والی تحریک کا کہ وہ ویڈیو ہے کہ جی دیکھیں نا ہم انقلاب لانے آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور یہ پولیس ہمیں مار رہی ہے، اور یہ پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے آئیں گے، دیکھیں جی میرا بھائی خراب ہو گیا وہ شکل دھوپ سے۔ تو ٹھیک ہے آپ کی ایک تحریک، آپ کی جدوجہد ہے، لیکن تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہیں کہ جی لوگوں کو صرف میں نے نکالا ہے۔ ہاں بالکل آپ نے مینار پاکستان کا ایک کونا 2-3 بار بھرا ہے، بالکل ٹھیک ہے بھرا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھرا ہوا تھا مینار پاکستان کئی بار، لیکن خیر۔ اب
عمران خان صاحب سے سوال ہوا، وہ جو اصل دھمکی والی بات ہے، وہ دھمکی کس کو دی گئی ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے سوال ہوتا ہے مہنگائی پر، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر وہ میں نے ہی نکالا لوگوں کو، اور کیونکہ میں نے قوم کی چوری جو تھی وہ انہوں نے کی تھی، تو میں نے اس چوری کے خلاف لوگوں کو نکالا تھا، یہ تو اپنی چوری بچانے کے لیے قوم کو نکالنا چاہ رہے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلیں گے، اور خبردار کرتا ہوں، انہوں نے لفظ استعمال کیے، میں خبردار کرتا ہوں کہ میں یہ ٹرم بھی پوری کروں گا اور اگلی ٹرم بھی لوں گا، اور اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا، میں باہر نکل گیا، تو پھر میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا، پھر میں سڑکوں پر آیا تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر وہ بار بار یہ بھی ذکر کرتے رہے کہ جی میں نے اگر NRO دیا تو میں غداری کروں گا ملک کے ساتھ۔ نواز شریف کو یا شہباز شریف کو ان کو NRO دینا ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اب عمران خان صاحب بتا چکے ہوئے ہیں کہ جی نواز شریف کیسے گئے باہر۔ اسد عمر صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ جی 100% فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، نواز شریف کیسے گئے باہر، شہباز شریف جانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب یہ والی جو بات ہے کہ جی میں نکلوں گا، پھر لوگوں کو آپ کی طرف اشارہ کر دوں گا کہ یہ ہے، پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر باقی ایک لندن بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بھاگ جائیں گے، اور نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، وہ شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پورا عمران خان صاحب کا بغیر کسی سوال کے اتنا جارحانہ انداز بطور پرائم منسٹر وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر میری حکومت نہیں رہتی تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب آخری پتہ کھیل چکے اپنا دھمکی والا۔ وہ جو زلفی بخاری کی زبانی انہوں نے دھمکی دی تھی نا کچھ عرصہ پہلے، جو سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی، اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں، پھر صفحہ ایک نہیں ہے، پھر وہ جو DGISI کے تقرر کے معاملے پہ جو باتیں چل رہی تھیں 6 اکتوبر کے بعد کہ جی عمران خان صاحب میں اور آرمی چیف میں تناؤ ہے، اور یہ ہے وہ اس تناؤ کی تو خیر اعتراف وفاقی وزراء خود بھی کرتے رہے کہ آج نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، مطلب ایک وہ پوری 1-1.5 مہینے کی پوری وہ تناؤ کی تاریخ ہے، اور جو آن ریکارڈ ہے، مطلب اس میں کوئی ذرائع سے یہ خبر نہیں ہے۔ تو اس دوران زلفی بخاری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ مت بولیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے، اگر کچھ ہوا تو پھر وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں پھر اگر اقتدار سے نکالا گیا تو پھر میں حکومت میں چپ کر کے تماشا دیکھ رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں، اور اگر مجھے نکالا گیا، اگر میں نکالا گیا تو پھر میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ آخری پتہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کھیل چکے ہوئے ہیں، اور یہ اشارہ دے کر کے وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ اپنی جو ذاتی محفلوں میں یا وہ جو کور کمیٹی تو نہیں ہے، لیکن ان کے جو اپنا قریبی لوگ ہیں جہاں سے باتیں آتی ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کر کیا کیا منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دماغ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ پھر پہلے ہی ایڈوانس میں ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے۔ تو یہ میسج جو ہے، یہ کیا میسج اپوزیشن کے لیے تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے تھا یا یہ میسج کسی اور کے لیے تھا، اور عمران خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب جس نہج پر ملک کو لے کر گئے ہوئے ہیں، تو اس میں تو اپوزیشن سے بات کی، میں نے اپوزیشن کے کافی سارے لوگوں سے، مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ جس حالت پر جہاں پر ملک پہنچ چکا ہوا ہے، تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب لوگوں میں جا پائیں گے حکومت ختم ہونے کے بعد؟ ممکن ہے لوگ ان کا ساتھ دے دیں، لیکن کیا عمران خان صاحب جن جلسوں کا کہ میں نے مینار پاکستان بھر دیا تھا 4 بار اور یہ کیا تھا، تو کیا وہ تب جو عمران خان صاحب کو سہولت تھی اب وہ سہولت دستیاب ہوگی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے نا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، میں نے عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی دوست جنہوں نے جلسے بھروائے تھے ان سے میری گپ شپ رہتی ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو حکومت سے نکل جاتے ہیں، ان کو تحریک عدم اعتماد کے یعنی کوئی آئینی طریقہ، غیر آئینی طریقے پہ برباد نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے یا سڑکوں پر آئیں گے؟ انہوں نے کہا وہ سڑکوں پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب وہ عمران خان نہیں رہے، اب یہ آزمائے ہوئے عمران خان تھے۔ تب جو عمران خان کے پیچھے لوگ نکلتے تھے ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جی ان کو بھی آزما لو۔ کچھ لوگ ان کو دیے جاتے تھے، کچھ نکلتے تھے، کچھ واقعی نکلتے تھے، کچھ نکالے جاتے تھے ان کے لیے سڑکوں پر۔ تو لیکن وہ اب جو لوگ خود سے نکلتے تھے، جن کے لیے عمران خان صاحب کو زوم ہے کہ جی میں لوگ نکالوں گا، تو ان کے قریبی دوست جنہوں نے ان کو پارٹی کھڑی کر کے دے دی، مطلب ان میں سے ایک
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ عمران خان صاحب کا بھرم ہے، زوم ہے، وہ ٹوٹ جائے گا عمران خان صاحب جب اقتدار سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ تو یہ جو 4 لوگ ابھی کھڑے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو عوام کہاں نکلیں گے؟ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس، بیانات دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کتنے لوگ کھڑے ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور ان کے بعد کتنے کھڑے ہوں گے تو وقت بتائے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو وہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو، ہوتا ہے نا کہ آپ آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ جو سوال ہوا تھا کہ آپ ذرا سیدھا سیدھا بتا دینا کہ آپ کا اصل منصوبہ ہے کیا، آپ کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں ملک کو، تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرا اصل منصوبہ کیا ہے، کہ پھر میں سڑکوں پر نکلوں گا ٹریلر کے طور پر۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان تصادم کی راہ پر چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو 27 فروری کا لانگ مارچ ہے، اس لانگ مارچ کے اگینسٹ گھوٹکی سے جو لانگ مارچ چل رہا ہے، وہ جب آمنے سامنے آئیں گے، ٹکراؤ ہوگا، پیپلز پارٹی کراچی سے چلے گی، گھوٹکی سے کراچی جائیں گے، تو یہ ٹریلر ہوگا، یہ عمران خان صاحب کے حکم پر یہ کیا گیا ہے تاکہ تصادم جو ہے وہ دکھا دو کہ جی میں پھر لڑ پڑوں گا، میں پھر چپ کر کے نہیں بیٹھنے والا۔ تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ والی دھمکی مولانا فضل الرحمان کے لیے، نواز شریف کے لیے، آصف زرداری کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے، مریم نواز کے لیے نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔